لیکن میرے خیال سے بات عقلی دلائل چونکہ غائب کے لیے کم ہوتے ہیں تو آپ نے ایسا استدلال قائم کرنا ہوتا ہے کہ آدمی اگلے سٹیج کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ اگلا سٹیج وہ وحی الہی ہے۔ وحی الہی کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ خدا کے متعلق پتہ نہیں دے سکتی، مگر چند اشیاء اس ویڈیو میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی جو ایک دلیل انہوں نے دی، صرف انہوں نے خدا کی ذات پر صرف ایک دلیل دی ہے، اور وہ یہ تھا کہ یہ تمام اشیاء کنٹینجنٹ ہیں، اور وہ بیچارے بار بار اس سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو مطلب اسے اس کا سمجھ نہیں آیا، تو پھر وہ کہتے کہ ایک چیز دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس سے پھر کیا انفینٹ ریگریس آف کازز ہوگا، تو پھر وہ بیچارے ان کو سمجھ نہیں آیا، ان کا یہ اس کو تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ تو میں وہ بات بھی سمجھاتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہر چیز کا وجود جو ہے وہ دوسرے سے منسلک ہے۔ مثال کے طور پر بال پوائنٹ کس نے بنایا، کس چیز سے بنا، یہ اس چیز سے بنا تو یہ چیز کس سے بنی، یہ اس سے بنی تو وہ کس سے بنی، اس پر قوت صرف ہوئی تو اس پہ وقت صرف ہوا تو کس کا ہو، تو انسان کا، تو انسان کس چیز سے، تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ وجہ جو ہے وہ دوسرے وجہ کی تلاش میں جو ہے وہ ہم پھرتے رہیں گے۔ There is an infinite regress of causes، یعنی اتنی وجوہات ہے کہ ہر وجوہ کو تلاش کرنے کے بعد ایک اور وجہ جو ہے وہ سامنے آئی۔ فار ایگزامپل ہم کہ کائنات بگ بینگ سے بنا تو بگ بینگ کیسے ہوا، یہ جی ایک انفینٹ ماس تھا تو یہ انفینٹ ماس کہاں سے آ گیا، یہ جی اتنا جو ہے وہ ماس وقت کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ جو ہے وہ جب، تو یہ توانائی کہاں سے آ گئی، اس کو کس نے توانائی دے دی، تو ہم کہیں گے کہ یہ ان نون کازز ہے۔ پھر وہ اس طرح اختر صاحب نے آپ کی بات سنی بھی، انہوں نے کہا ہم تسلیم کر لیں گے کہ آگے وجہ نہیں معلوم ہے، اور مفتی صاحب کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ کازز انفینٹ ہے لہٰذا یہ ہمیشہ انفینٹ رہیں گے، یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکی۔ تو جب بھی ایک آخری کاز کی طرف آپ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ خدا کی ذات پر استدلال ہے کہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس نے اس انفینٹ ریگریس آف کازز کو انیشیٹ کیا، یعنی جو تیلی جس نے جلائی، کون فیکون۔